اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معرف قرآن کے سلسلے کے آج چھٹا مرحلہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے انشاءاللہ۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کی باقی ماندہ آیات اور سورہ مائدہ کی 81 آیات ہیں۔ سورہ نساء کی آیات کے اندر جو موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ آیت نمبر 150 سے لے کر 171 تک یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس میں سے یہ کہ یہودیوں کی جو روش اور طریقہ کار تھا وہ یہ کہ بعض پیغمبروں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانا جائے تو وہ انسان کافر ہوتا ہے، اور ان کو حقیقی کافر کہا گیا ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا۔ اور اگلے نمبر پر یہودی نہ فقط رسول خدا کو مانتے تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے، اور یہ چیز جو ہے وہ یہودیوں کی شروع سے جو ہے وہ کیا ہے، اور بہت سی آیات میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ سورہ بقرہ میں پہلے جز میں، اور اسی طرح باقی قرآن میں بھی بہت زیادہ یہود کا تذکرہ ہے اور ان کی مذمت جو ہے وہ وہاں پہ کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے مومنین اگر زیادہ جستجو کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوعات پر مختلف کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں انشاءاللہ۔ تیسرے مرحلے پر 171 سے لے کر 173 نمبر آیت میں عیسائیوں کے بارے میں گفتگو ہے، اور ان کی مذمت کی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور اسی طرح رسول خدا کا انکار کہ جب ان کی بعثت ہوئی تو یہ دو موضوعات ان آیات کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ عیسائیوں کی اس میں مذمت کی گئی ہے۔ 4 نمبر پر آخر میں 173 آیت میں عبادت خدا سے تکبر کرنے کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی عبادت سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، خدا نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ سورہ مائدہ کے جو موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے اور پہلی آیت کے اندر عہد و پیمان کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے مومنو، جو عہد و پیمان خدا نے تم سے باندھا ہے یا آپ نے خدا سے عہد و پیمان باندھا ہے، اور اسی طرح آپس میں جو عہد و پیمان کرتے ہو ان کو وفا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح آیت نمبر 3 میں ایک بہت مہم موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اکمال دین اور اتمام نعمت کے بارے میں ہے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ جب غدیر خم میں جناب رسول خدا نے 1,24,000 حاجیوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، تو جیسے ہی اعلان ختم ہوا تو یہ آیات حضرت جبریل لے کر نازل ہوئے کہ آج خدا فرما رہا ہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں، اور اسی طرح میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آیات جو ہے وہ کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت اور شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ہے کہ قوموا للہ قوامین شہداء بالقسط، کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں، آپ کی جتنی حرکات و سکنات ہیں وہ خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کی پیمان شکنی کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے ذکر ہوا ہے، جیسے آیت نمبر 12 اور 13 میں
بنی اسرائیل کی پیمان شکنی کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 اسباطً۔ تو یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے جناب رسول خدا سے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جیسے ہی جس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اسی طرح میری امت میں بھی جو 12 امام ہوں گے، ان میں سے پہلے علی علیہ السلام اور آخری حجت خدا حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، پھر ان آیات کے بعد پھر عیسائیوں کی جو ہے وہ پیمان شکنی کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ مسیحیوں نے اپنے میثاق کی جو ہے وہ کیا ہے عہد و پیمان کو جب توڑا، میثاق کو توڑا، تو خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی۔ اب جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہود اور مسیحی پیمان شکن ہے، مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہے، تو ان کے مقابلے میں آئندہ آیات میں مومنین کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ مومنین یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، اپنا ولی نہ بنائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، وہ آیت ولایت نازل ہوتی ہے، قرار اس میں آتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کی ولایت سے نکال کر، ان کی دوستی سے نکال کر تم لوگ مومنین کی، یعنی یہ آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ آیت تفاسیر میں یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر یہ دستور دیا جا رہا ہے کہ یہ امام حق کی ولایت میں اپنے آپ کو لے کر آؤ۔ اور اسی طرح جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی دوستی اور ولایت سے بھی روکنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 67 میں جو ہے وہ تبلیغ اعلان ولایت کا جو ہے وہ کیا ہے حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ وہی حکم تھا کہ جو غدیر خم میں جناب رسول خدا کے ہوا اور حاجیوں کے بہت بڑے مجموعے کے ساتھ مدینے کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں پر تمام اس قافلے کو روک کر جناب رسول خدا نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنا کر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور وہاں پر مہم ترین نقطہ جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، ایک پیغام بھی اس حوالے سے کہ تمام مسلمانوں نے وہاں پر رسول خدا کے اس اعلان کو مانا بھی صحیح، امیر المومنین کو مبارکباد بھی دی، یعنی یہ کہ امیر المومنین کے ساتھ پیمان باندھا کہ ہم آپ کی ولایت کو مانتے بھی ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کر دیا، یعنی اسی خدا کے ساتھ باندھے ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ باندھے ہوئے پیمان اور عہد کو آ کر بعد میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد توڑ دیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآنی معارف کو سیکھنے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح دشمن کے جو ہے وہ کیا ہے حربوں سے بچنے اور ولایت حقہ کے زیر سایہ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔